سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب اپنوں کا معاملہ آتا ہے تو ہم سچ بات بولنے میں کسی سے نہیں ڈرتے. یعنی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جس کے پاس کچھ نہ ہو. اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. دنیا ایک پراپرٹی ہے پوری کی پوری, اور اس میں سب سے بہترین مال اگر کوئی ہے تو وہ نیکی. آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان یہ ہے کہ کون سی بیوی اچھی ہے اور کون سی بیوی اچھی نہیں. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ان پریشانیوں سے بھی جھوجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اچھا کہیں یا برا کہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے صرف اور صرف اہلیہ اور بیوی کے لیے, بلکہ شوہر کے اندر بھی یہ دونوں آپشن ہوتے ہیں کہ وہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر گھر والی اچھی ہو تو گھر والے کو اچھا ہونا پڑتا ہے, اور اگر گھر والی بری ہو تو گھر والے کا بھی گھر خراب ہو جاتا ہے اور اس کو برا ہونا پڑتا ہے. یعنی پورا کا پورا گھر جو ہے وہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر وہ بھلی ہے تو پورا گھر کا ماحول بھلا ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بھلی نہ ہو تو گھر کے ماحول کے لیے انسان کو دعا کروانی پڑتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الدنیا کلھا متاع, پوری دنیا ایک سامان ہے, پراپرٹی ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, اور دنیا کا سب سے بہترین مال وہ نیک عورت ہے. اس دنیا میں اگر انسان کے لیے کوئی سب سے بہترین چیز ہے جسے اسے لینا چاہیے, اس کے سلیکشن کے لیے تلاش کرنی چاہیے, تگ و دو کرنا چاہیے, تو وہ اچھی بیوی ہے. اچھی شریک حیات کا سلیکشن اگرچہ اس کے لیے وقت لگ جائے, لیکن دوڑ بھاگ کرے انسان, اچھی سے اچھی بیوی تلاش کرے, اس لیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے لیے بیوی تلاش نہیں کر رہا, بلکہ اگر اس کی بیوی, اس کی اہلیہ, شریک حیات اچھی ہوگی اخلاق کے اعتبار سے, نیک ہوگی شریعت کے اعتبار سے, اس صورت میں اس کے بچے کی پرورش بھی وہی کرے. اب اس کی آنے والی نسلیں بھی نیک ہو تو وہ صرف اپنے لیے احسان نہیں کرے گا بیوی کے سلیکشن پر, بلکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں پر احسان کرے. اگر اس کی بیوی اچھی ہوگی تو اس کے بچوں کی ماں بھی نیک ہوگی. تو یہ صرف اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں پر بھی احسان ہے. اس پس منظر میں ایک واقعہ جو حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے, میں آپ کو سناؤں, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر نیک اور صالح بیوی, شکر گزار بیوی, اس بیوی سے جو ناشکری ہے, زیادہ ہو تب بھی ناشکری, کم ہو تب بھی ناشکری, اس کی بنسبت وہ بہترین ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو آپ نے مکہ کی طرف چھوڑ دیا تھا اور آپ حضرت سارہ کے ساتھ تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں, یہ آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا, اور جب نکاح ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور آپ کے گھر پر پہنچے. جب آپ کے گھر پر پہنچے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پایا. جب نہیں پایا تو ان کی بیوی کو دیکھا تو کہا کہ بیٹا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل کمانے کے لیے رزق کی تلاش میں گھر سے باہر گئے. تو آپ نے کہا کہ تم لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہو, زندگی کیسی ہے تمہاری؟ اپنی بہو سے آپ نے پوچھا. تو آپ کی بہو نے کہا کہ ہم تو بہت مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں, بہت تکلیف ہے, سکون کی تو کوئی جگہ ہی نہیں, بہت تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, جب اسماعیل آ جائے تو ان سے میرا ایک میسج ان کو پہنچا دینا. کہا کہ وہ کیا میسج ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اپنے اسماعیل سے کہہ دینا کہ ایک بوڑھا شخص آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لو, اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لو. یہ کہہ کر آپ روانہ ہو گئے.
حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے، گھر آنے کے بعد آپ کو ایک انسیت سی محسوس ہوئی کہ کوئی میرا آیا تھا۔ جب انسان بہت زیادہ دور ہوتا ہے تو کوئی ذرا بھی قریب ہو تو اس کو احساس ہونے لگتا ہے، اور جب بہت زیادہ دور ہوتا ہے اپنے سے تو خواب میں وہ نظر آنے لگتے ہیں، انسان محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ آتے ہی ساتھ پوچھتے کوئی مجھ کو پوچھنے کے لیے آیا تھا، تو آپ کی بیوی نے، آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں ایک بوڑھا شخص آیا ہوا تھا اور وہ آپ کو پوچھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اس نے کچھ وصیت کی، کوئی نصیحت کی؟ اس نے کہا کہ ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بہت تکلیف میں زندگی گزر رہی۔ تو انہوں نے یہ ایک میسج دیا آپ کے لیے اور کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو شخص جن کو آپ نے دیکھا تھا، بوڑھے شخص، وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لو، وہ چوکھٹ تم ہو، لہٰذا اب میں زیادہ دن تک آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، آپ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی جائیں، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ یہاں انہوں نے طلاق دیا اور اس کے بعد دوسری شادی کی، اور دوسری شادی جب ہو گئی اور کچھ دن گزرے، کچھ دن گزرنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبق ملا کہ اگر بیٹا آپ سے الگ رہتا ہو، گھر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو معقول وجہ ہو، تو باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کی خبر گیری کرے کہ وہ کس حال میں، اس لیے کہ بیٹا کتنا بھی مالدار ہو جائے، کتنا بھی خوشحال ہو جائے اور اپنے والدین سے دور ہو جائے، وہ اپنے والدین کی آواز اور ان کے دیدار کے لیے ہمیشہ توقع ہے، وہ ان کے بغیر کبھی بھی سکھ سے نہیں رہ سکتا۔ بہرحال آپ جب دوبارہ وہاں پہنچے تب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پایا، تو آپ نے اپنی بہو سے کہا کہ اسماعیل کہاں گئے تھے؟ تو بہو نے کہا کہ وہ وہی کمائی کے لیے گئے، رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیسی ہے آپ لوگوں کی زندگی، خوشحال ہیں آپ لوگ؟ تو اس بہو نے کہا کہ ہم تو بہت خوشحال ہیں، اللہ کا بے پناہ احسان ہے، بہت خوشحال ہیں آپ لوگ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی اللہ کی حمد بیان کرنے لگی، شکر ادا کرنے لگی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اسماعیل کو ایک میسج میرا دے دینا، ایک پیغام دے دینا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو ثابت رکھو اور مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس کو مت چھوڑ۔ آپ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو واپس آنے کے بعد پھر وہی بات پوچھی کہ کوئی ملنے آیا تھا۔ آج بھی ہم گھر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کوئی کسی کا فون آیا تھا۔ جب انہوں نے پوچھا تو جواب میں ملا کہ ہاں، ایک اس بیوی نے، دوسری جو بیوی تھی، انہوں نے جواب دیا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بوڑھے شخص آئے تھے۔ انداز دیکھیے، پہلی والی نے کہا کہ ایک بوڑھا شخص آیا تھا، اور دوسری والی کہہ رہی کہ ایک بوڑھے بہت ہی خوبصورت شخص آئے تھے، اور ان کی تعریف کرنے لگی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک میسج دیا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو کبھی نہ چھوڑے، اسے سنبھالے رکھے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ جو دروازے کی چوکھٹ ہے وہ تم ہو، جس کے بارے میں میرے والد نے کہا ہے کہ اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ پورا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، درس دیتا ہے کہ اگر بیوی نیک ہو، دیندار ہو، تو وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی ہوگی، اور جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے گی تو بندہ اگرچہ اس کی خواہشات کو پورا نہ کر سکے، اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا نہ کر سکے، اس کے باوجود بھی وہ پر اطمینان ہوگا، کیونکہ اس کا پارٹنر یہ کہہ رہا ہے کہ تم سکسیس ہو، تم نے ہمارے لیے کوئی کمی رکھی نہیں، جبکہ کمی بہت ساری ہے۔ محلے میں جو لوگ جس عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں، ہم نہیں رہ رہے، لیکن اس کے باوجود اگر بیوی یہ دلاسا دے اپنے شوہر کو کہ کوئی ضرورت نہیں ہے لون لینے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے قرض لینے کی، ہم لوگ بہت خوشحال ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دروازے پر کوئی پیسہ مانگنے والا کھڑا نہیں، ہمارے سر پر کسی کا قرض نہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں، ہمارے بچے صحت مند ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہے۔ تو یہ جب دلاسا شریک حیات کی جانب سے شوہر کو ملتا ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، وہ کم بھی کمائے لیکن وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہم سچے بہت ہو جاتے ہیں اپنوں کے لیے،
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب اپنوں کا معاملہ آتا ہے تو ہم سچ بات بولنے میں کسی سے نہیں ڈرتے، اور جب غیروں کا معاملہ آتا ہے تو اتنی اشاروں اور کنایوں میں بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کی سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پر سب سے پہلا درس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا وہ یہ دیا کہ آپ نے کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لے۔ کتنا زبردست اشارہ ہے، آپ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ تو اسی لیے ہر باپ کو جب اپنی بہو سے شکایت ہو تو اپنے بیٹوں کو اس طرح کنایے میں شکایت کریں، اس لیے کہ بیٹا اپنے والد کو بہت مانتا ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد اس کے نزدیک شریک حیات کا بھی ایک درجہ مرتبہ ہے۔ اب وہ جس طرح والد کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا، اپنی زوجہ کے بارے میں بھی سننے کے لیے اسے بہت مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تو ایک صحیح باپ کا یہ کردار ہے کہ جب وہ نصیحت کرے تو کنایوں میں کرے، اشاروں میں کرے کہ بیٹا تم ذرا خیال رکھو اپنی شریک حیات کا، صحیح میں وہ شریک حیات ہونی چاہیے جیسا کہ اس کا حق، اشاروں۔ اور کتنا خوبصورت کنایا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لو۔ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے، وہی بچہ سمجھ سکتا ہے جو بچپن سے اپنے باپ کی تربیت میں رہا ہو، اور اس نیک تربیت کے بدلے اسے نصیحت دی جا رہی۔ اور نہ آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ تربیت اور تعلیم یہ دونوں اسکولوں میں ملتی ہے، اور اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ماں باپ کا سایہ ان کے ساتھ تو رہتا ہی نہیں، اور جب وہ کوئی ایسا نافرمانی کرتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا۔ سب سے بڑا گناہ آپ نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھ دیا۔ ہیٹر وہ گرمی نہیں دے سکتا جو ماں کی گود بچے کو دے سکتی ہے، یہ کبھی نہ بولے۔ جو ماں کی گود کی گرمی بچوں کو ملتی ہے اس کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے۔ تو والدین کا سایہ بندوں کے لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے بہت عظیم ہوتا ہے۔ بس وہ اس چیز کو سوچے، ہر تربیت فیل ہے ان کے سامنے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام نصیحت نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے۔ آپ یقین مانیے تربیت کی ابتدا آپ کے گھر سے ہوتی ہے، ہمارے والدین سے ہوتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے بہت سارے مدارس کے پڑھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو چندوں کے نام پر دھندا کر رہے ہیں، اور وہی مدارس میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کی نیکی کا لوگ نام دیتے ہیں۔ ویسا مثال نہیں ملے گی اس کے نزدیک۔ آپ جا کر دیکھیں کہ ایک ہی مدرسے سے ایک ہی چیز کا کھانے والا یہ دو بچے الگ الگ کیسے ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک بچے نے ساری تربیت مدرسے سے لی، ماں باپ نے سارا ذمہ مدرسے اور اسکول میں ڈال دیا، اور دوسرا بچہ یہ ہے کہ جب وہ گھر آتا ہے تو والدین اس کی اصلاح کرتے ہیں کہ اس طرح تم پڑھو گے، اس طرح تم لکھو گے، اس طرح تم بیٹھو گے، اس طرح تم کھاؤ گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر جب آپ اسے ٹوکیں گے تو آپ کا بچہ یاد رکھے گا کہ میرے والد نے میری تربیت کی ہے۔ لیکن جب ساری چیزیں ہم اسکولوں کے ذمہ ڈال دیں گے تو ہم کیسے پھر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دوسری چیز یہ کہ یہاں پر دونوں نظریہ الگ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہی کاروبار، وہی امکانات، وہی وسائل تھے جو پہلی بیوی کے وقت تھے، اور وہی وسائل اور وہی امکانات دوسری بیوی کے وقت بھی تھے، وہی کمائی تھی دوسری بیوی کے وقت، لیکن دونوں بیویوں کا دیکھنے کا نظریہ الگ تھا۔ پہلی بیوی کیا دیکھ رہی تھی؟ پہلی بیوی یہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کیا چیز نہیں ہے، اسی لیے وہ نگیٹو سوچ رہی تھی، اور دوسری بیوی اپنے شوہر کے پاس ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور شکر ادا کرتی تھی جو دوسروں کے پاس نہیں اور ہمارے پاس۔ نظریہ بالکل چینج ہو گیا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جس کے پاس کچھ نہ ہو، اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ بس بندے کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دیکھے ان چیزوں کو جو اس کے پاس ہے اور دوسروں کے پاس، لیکن وہ دیکھتا وہ چیز ہے جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور اپنے پاس نہیں، اور پھر وہ نگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے۔ بندہ خود تو اپنی زندگی کو جہنم بناتا ہے، پورے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے۔ یہ دونوں نظریات ہیں۔ پہلی بیوی کا نظریہ نگیٹو اس لیے تھا کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھتی جو نہیں تھا، اور دوسری بیوی ان چیزوں کو دیکھتی تھی جو تھا۔ یہ کہتے کہ چائے تو ہے لیکن ٹوسٹ نہیں، اس نے کہا چائے تو ہے، اور اگر چائے ہو ٹوسٹ بھی ہو تو کہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اب بتائیے وہ چائے اور ٹوسٹ کا ہونا کیا مطلب رکھتا ہے جب آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہے؟ تو شکریہ اس طرح ادا ہوتا ہے کہ وہ دل کے راستے سے نکلتا ہے، اور شکریہ کی زبان کچھ نہیں ہوتی، وہ دل سے ہوتا ہے۔ اور جب بندہ شکر پر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں بھی لذت دیتا ہے، اس کو دولت سے بھی نوازتا ہے۔ لیکن اگر شکر نہ کرے تو بندے کے پاس دولت تو ہوتی ہے لیکن اس دولت سے تلذذ نہیں حاصل کر پاتا اور وہ لذت اسے نہیں ملتی۔ تیسری بات، کیا والد یا والدہ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا جا سکتا ہے؟
اور اگر نہیں دیا تو کیا اپنے والدین کا بندہ نافرمان ہو جائے گا؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں نظر آیا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہر باپ حضرت ابراہیم جیسا نہیں اور ہر بیٹا حضرت اسماعیل جیسا نہیں. آپ اگر ایسے ہو جو اپنے باپ کے کنائے اور اشاروں کو سمجھ دے تب تو یہ مقام آپ کا ہوگا. یہاں تو بیٹے کی بات باپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور باپ کی بات بیٹے کے سمجھ میں نہیں آ رہی, اور وہ دونوں کسی تھرڈ پرسن کے پاس جاتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, جس صاحب آپ مجھے سمجھائیں گے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, وہ اپنے دوست کو بیچ میں رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ بات سمجھ. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی نافرمانی کی بات نہیں, بلکہ یہ مسئلہ اس وقت جاری ہوگا جب بندہ اپنے باپ کو سمجھتا ہو اور باپ اپنے بیٹے کو سمجھتا ہو, اس کو ضروریات کو سمجھتا ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا کہ اپنی بہو کو کے لیے کہا کہ اسے چھوڑ دے, یہ اس کے لیے اپنے بیٹے کے گھر کو برباد نہیں کیا بلکہ اپنے بیٹے کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدنیا کلھا متاع, دنیا ایک پراپرٹی ہے پوری کی پوری, اور اس میں سب سے بہترین مال اگر کوئی ہے تو نیک بیوی, سب سے بہترین مال. آپ دیکھ لیں جو کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں, دنیا کا مال و دولت ان کے پاس ہے, ساری آسائش ہے, اگر گھر میں ان کے سکون نہیں ہے تو وہ گھر سے بھاگتے ہیں, اور جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو تو دنیا کا مال ہے, دنیا اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائے کیا فائدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے ملتی ہے کہ بندہ اچھی بیوی کو تلاش کرے, صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. اس لیے کہ نیک بیوی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی دنیا کا سب سے بہترین سونا ہے, سب سے بہترین مال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا